Welcome to Anjali Media. हाल ही में द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने 2026 में होने वाले बड़े वाकयात के हवाले से एक खाका जारी किया है, जिसमें छोटी छोटी तस्वीरों से उन्होंने कुछ इशारे दिए हैं कि 2026 साल कैसा होगा और उसके असरात आने वाले सालों पर कैसे मुरतब होंगे। इससे पहले हम इस मौजू पर बात करें, ये कहना भी जरूरी है कि माजी में 16वीं सदी में नॉस्ट्राडामस नामी एक शख्स ने 1555 में एक किताब शाया की थी। मिकेल डी नॉस्ट्राडामस की किताब लेस प्रॉफिटाइस में दर्ज 942 पेश गोइयों के मुताबिक दुनिया का बिल आखिर खात्मा 5079 यानी 5079 ईयर में होगा। आज हम 2025 में जी रहे हैं। नॉस्ट्राडामस के मुताबिक दुनिया का खात्मा एक बहुत बड़े एस्ट्रॉयड का इस जमीन के साथ टकराने से होगा और उन्होंने इस एस्ट्रॉयड का नाम हार्बिंजर ऑफ फेट लिखा था। हार्बिंजर ऑफ फेट का मतलब है कि किस्मत में लिखी हुई गोया तबाही और बर्बादी की खबर देने वाला। इसके अलावा बल्गेरिया की नाबीना खातून, जिन्हें हम नजूमी कह सकते हैं, सेज कह सकते हैं, सीयर कह सकते हैं, उनका पूरा नाम है वेंगेलिया पेंडेवा कुस्टरोवा और आमतौर पर उन्हें बाबा वेंगा के नाम से जाना जाता है। वो 1911 में पैदा हुई, 1996 में उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने अपनी पेश गोइयों में जंगे अजीम दोएम, 2022 के तबाहकुन फ्लड्स, 9/11 का न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स का गिराया जाना और ये कि अमेरिका का 44वां सदर एक सियाफाम होगा और वो बराक ओबामा थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा था कि जिस साल में हम जी रहे हैं 2025-2026 और इससे कुछ आगे पीछे सालों में ह्यूमन ऑर्गन्स को लैब में तैयार किया जाएगा स्टेम सेल्स की मदद से और इस तरह से ह्यूमन ऑर्गन्स को एक दूसरे इंसान के साथ पैबंद किया जा सकेगा। दोनों ने यानी नॉस्ट्राडामस और बाबा वेंगा ने इस जमीन पर एलियंस के आने का भी जिक्र किया था, जो हम सुनते हैं फ्लाइंग सॉसर्स के हवाले से। इसके अलावा उन्होंने साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की में एआई जैसी जिद्दत या इन्वेंशन का भी इशारा दिया था। एआई के हवाले से हम जानते हैं कि टेस्ला की तरफ से जल्द ही एक टेस्ला ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जिसकी कीमत बताई जाती है 20,000 से 30,000 होगी और ये रोबोट घर के काम, बच्चों की देखभाल और इंसान के लिए कंपेनियन और दीगर काम करने की अहलियत भी रखेगा। इसके अलावा मिकेल डी नॉस्ट्राडामस और बाबा वेंगा ने दुनिया भर के बिगड़े हुए सियासी और ज्योग्राफियाई हालात का भी वाज़ेह तौर पर अपनी पेशगोइयों में जिक्र किया हुआ है और बाबा वेंगा की पेशगोइयों की सदाकत 80% रही है, यानी उनकी 80% पेशगोइयां सच्ची साबित हो चुकी हैं। तो आइए अब बात करते हैं द इकोनॉमिस्ट में शाया होने वाली 2026 के हवाले से प्रिडिक्शंस जो उन्होंने अपने हालिया शुमारे में की हैं। इससे पहले कि हम आगे बात, द इकोनॉमिस्ट वही मैगजीन है जिसने इमरान खान साहब का एक मजमून शाया किया था और हाल ही में भी बुशरा बीबी और इमरान खान के हवाले से एक मजमून शाया किया है। ये एक अलग मौजू है, इस पे बात फिर कभी करेंगे। तो द इकोनॉमिस्ट के हवाले से जो 2026 में होने वाले वाकयात का जिक्र हुआ है, उसमें अगर हम तस्वीर को गौर से देखें तो हम देखते हैं कि इस तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप साहब को दिखाया गया है कि 2026 में वो आलमी सियासत में डोमिनेंट रहेंगे। इसके अलावा तस्वीर में मिडल में हम देख सकते हैं केक है और उसके ऊपर लिखा हुआ है 250। ये इंडिकेट कर रहा है अमेरिका के 250वीं सालगिरह को और इसके ऊपर कुछ बलून्स है रेड कलर के जो खतरात की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक हाथ निकला हुआ है एक हथकड़ी में से जो ये इंडिकेट कर रहा है कि गो के अमेरिका को आजाद हुए साल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ आजादियां अभी भी मुकम्मल तौर पर सबको मुयस्सर नहीं हैं। इसके अलावा हम टैंक्स देख सकते हैं दाएं जानब भी और बाएं जानब भी, और ये टैंक इशारा कर रहे हैं कि दुनिया भर में जंगें जारी रहेंगी, रूस यूक्रेन की जंग और इसके अलावा और जंगें भी छिड़ सकती हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत तरक्की होगी। एआई के हवाले से हम देख सकते हैं एक तस्वीर दिखाई जा रही है जिसमें ब्रेन है और एक जॉयस्टिक है,
یعنی کہ اے آئی کی مدد سے انٹیلیجنس بہت زیادہ بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ جاب لاسز بھی ہوں گے اور ہو رہے ہیں۔ راکٹس دکھائے گئے ہیں جو کہ اسپیس ایکسپلوریشن کو جاری رکھیں گے۔ ایلان مسک صاحب کی اسپیس جو ان کی ایکسپلوریشن ہے وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک شپ دکھائی گئی ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں جو ٹریڈ ہے وہ بھی مشکلات کا شکار ہوگی، جیسے کہ ابھی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے، نئے ٹیرفز لگنے کی وجہ سے دنیا بھر کی تجارت جو ہے وہ بالکل اکھاڑ پچھاڑ کا شکار ہو گئی ہے۔ ایک قدیم کشتی ہے جو سفر کرتی ہوئی غالباً مغرب کی طرف آ رہی ہے، اس کے بارے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایسٹ سے یا ایشیا سے یا قدیم زمانے کے لوگوں کی روایات رکھنے والے ممالک سے لوگ مغرب کی طرف آ رہے ہیں۔ امیگریشن کے حوالے سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ میڈیسن کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کچھ سرنجز ہیں، غالباً یہ کسی آنے والی اور وبا کا اندیا ہے جیسے کووڈ تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے مودی کو دکھایا جا رہا ہے، مودی سے پیچھے تھوڑے فاصلے پر زیلنسکی ہیں۔ اگر لیفٹ ہینڈ پہ دیکھیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں شی جن پنگ ہے اور اس کے پیچھے غالباً نیتن یاہو اور روسی صدر پیوٹن ہیں۔ تو یہ افراد ظاہر کر رہے ہیں کہ ان ممالک میں جو کشمکش ہے، جنگی ہو یا سیاسی صورتحال ہو، وہ اپنی سنگینی کے ساتھ جاری رہے گی۔ دو تلواریں بھی ہیں جس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر میں جنگ و جدل جاری رہے گا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بیلٹ باکس ہے یا ایک پرنٹر ہے، اس میں ووٹ غالباً نکل رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر میں ڈیموکریسیز اپنے چیلنجز کے ساتھ جاری رہیں گی۔ ڈالر ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا میں ڈالر کی حکمرانی قائم تو رہے گی، لیکن ڈالر کو شدید چیلنجز کا سامنا بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ تصویر کے اگر ہم دائرے کے کناروں پہ دیکھیں تو ڈرونز نظر آتے ہیں۔ ڈرونز سے ظاہر ہوتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ ترقی ہوگی، لوگوں کے گھروں تک ڈرونز ڈیلیوری کر دیں گے۔ ابھی یہ سلسلہ تقریباً شروع ہو چکا ہے کچھ ممالک میں، جس کا مطلب ہے کہ مزید جاب لاسز ہوں گے۔ اس کے علاوہ ہم سیٹلائٹس بھی دیکھ سکتے ہیں جن کی بدولت مزید سائنسی ترقی ہوگی، جس میں ہم ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، کمپیوٹرز وغیرہ کے حوالے سے مزید جدید ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ تصویر میں ایک خاتون بھی نظر آ رہی ہے اور اس خاتون کے حوالے سے بہت ساری کہہ سکتے ہیں کہ کانسپیریسی تھیوریز ہیں کہ کیا یہ ایریکا کرک ہیں جو 2026 میں سینٹر سٹیج پہ آئیں گی۔ ان کے حوالے سے بھی بہت زیادہ رومرز ہیں، بہت زیادہ سکینڈلز کی زد میں ان کے آنے کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ ایک صاحب فٹ بال کک مار رہے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ عالمی فٹ بال کپ 2026۔ تو اس کے علاوہ یہ ٹیبلٹس بھی ہیں میڈیسن کے حوالے سے، تو ان کے بارے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اینٹی بایوٹکس مزید بہت ساری بیماریوں کے لیے دریافت ہوں گی۔ تصویر میں گلوبل وارمنگ کے حوالے سے بھی کچھ اشارہ مل رہا ہے۔ تو یہ وہ چند چیدہ چیزیں ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ مودی صاحب کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے زیلنسکی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں، پیوٹن ہیں، نیتن یاہو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو عالمی سیاست کی سینٹر سٹیج پہ رہیں گے، یعنی کہ پوری دنیا کی نگاہیں ان پر رہیں گی، کیونکہ یہ آنے والے سالوں میں بہت اہم کردار ادا کرنے والے ہیں یا اہم کردار ثابت ہونے والے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس تصویر میں نظر آ رہی ہیں جو کہ ظاہر کر رہی ہیں کہ آنے والا سال 2026 دنیا بھر میں جو کشمکش ہے وہ جاری رہے گی، جنگیں جاری رہیں گی، سائنس اور ٹیکنالوجی مزید ترقی کرے گی جس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھے گی، تجارت ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ابرپٹ صورتحال اختیار کر چکی ہے ٹیرفز کی وجہ سے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اور شاید بڑھتی رہے گی۔ تو یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی دنیا غالباً جو 2026 میں مزید کمپلیکیٹڈ صورتحال پیدا کرنے کا باعث بنے گی، اور ساری دنیا سانس روک کر بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی پالیسیز ایسی ہی رہیں تو کیا بنے گا اس دنیا کا۔ تو یہ ساری صورتحال جو بھی ہو اپنی جگہ پہ، لیکن بائبل مقدس میں ہمیں ان تمام واقعات کا اشارہ، نہ صرف اشارہ بلکہ یقینی نبوتیں ملتی ہیں کہ آنے والی دنیا میں موجودہ حالات میں اور اس کے بعد آنے والے سالوں میں کیا ہونے والا ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو بائبل مقدس کے حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں چند حوالے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، یہاں ان کو پڑھنے کا وقت نہیں۔ آپ یہ چیزیں بائبل مقدس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے جنگ و جدل، سائنس میں ترقی، سیاسی ابتری، یہاں تک کہ خاندانوں کے اور افراد کے آپس میں جو تعلقات ہیں ان کے حوالے سے بھی، نیچرل ڈیزاسٹرز کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں بائبل مقدس میں پہلے سے ہی درج ہیں۔ دانیل نبی کے صحیفے کو اگر آپ دیکھیں 12 باب 4 آیت میں تو آپ کو کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں گی جن کا ذکر ہم یہاں دیکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ متی رسول کی انجیل 24 باب میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، 6 اور 7 آیت میں، لوکا کی انجیل میں بھی ہم دیکھتے ہیں 21 باب کی 10 سے 11 آیت میں، مکاشفہ 6 باب 4 آیت، یسایہ 19 باب 2 آیت، یرمیہ 25
21 باب 32 اور 33 آیت، دانیل 12 باب 1 آیت، اور یوئیل نبی کا صحیفہ 2 باب 30 اور 31 آیت، اور اس کے علاوہ بہت سے بائبل کے اور بھی حوالے ہیں جن کا یہاں میں ذکر نہیں کر رہا۔ تو بائبل مقدس میں جگہ جگہ آنے والے واقعات، آنے والے حالات جو اس دنیا میں ہونے والے ہیں، جو ہو چکے ہیں، جو ہو رہے ہیں، ان سب کا احاطہ بائبل مقدس میں کیا جا چکا ہے۔ ہمارے لیے یہ چیزیں حیرت انگیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں خدا کے پاک کلام میں سے ان سب چیزوں کے ایسے ہی ہونے کا پوری طرح سے علم اور آگاہی ہو چکی ہے۔ Thanks for watching.